چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماشاءاللہ۔ مرزا نعیم بیگ صاحب نے آپ کو ملا کے ساتھ ناطقہ بنا کے اپنی حاضری پیش کی۔ کہتے آپ ان کے غلاموں کے حال بیان کر رہے تھے، بالخصوص کرسچینٹی، عیسائیت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس پہ وہ بڑی بحث کرتے تھے اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے انہوں پنجابی کہنے نے ڈکا ہو حضور غوث پاک نے لایا۔ میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، وہ روایت بڑی لمبی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہے کہ مردے کو ضرورت ہوتی ہے روح کی، تو اللہ نے معجزہ دیا روح اللہ کو کہ وہ روح ڈالتے اور زندہ ہو جاتا، اور اس کی شان کو ماننے میں محمد عربی کی امت بھی اس کا اقرار کرتی ہے۔ لیکن جب بات آ جائے اپنے آقا کی، تو میرے کریم آقا کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ جس کو روح کی ضرورت نہیں وہ اس کو بھی زندہ کر دیتے۔ اب پتھروں سے کلمہ پڑھنا آپ نے سنا، حضور اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہے اور ممبر کھولے دیتا ہے، یہ سسکیاں بھر رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ آپ بتائیے، لکڑی کو روح کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن یہ معجزہ مصطفیٰ ہے کہ میرا کریم آقا اپنے ممبر سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ وہ ممبر کہتا ہے پہلے تو میں روتا تھا اپنے مقدر پہ، آج میں اپنی خوشی سے رو رہا ہوں۔ میں درخت تھا، انہوں نے کاٹ کے اس طرح مجھے کرسی کی صورت میں ممبر بنایا، میں کبھی نہ کرتا، میں تو اس وقت بھی رقص کرتا اگر پتہ چل جاتا کہ رب کے محبوب نے مجھ پہ یہ دعویٰ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو معجزہ عطا ہوا، یہاں میرا نبی ان کو روح ڈال کے باتیں کر رہے ہیں جن کو روح کی ضرورت بھی نہیں، جن کو روح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بدو جمیل کے قافلے کا میں مینیفیسٹو اعلان کرنے جا رہا ہوں، اگر دوسرے مصرے میں آپ کو مزہ آ جائے تو سارے سبحان اللہ کہیے گا ایک شعر کہ بدو جمیل کر کیا رہی ہے؟ ہم صبح و شام بس ایک کام کیا کرتے ہیں، ہم صبح و شام بس ایک کام کیا کرتے ہیں۔ بزرگ رام لال کہہ لیں، زبان زور لا لیں، بالتا مزہ آوے تو ضرور بولنا، بس ایک کام ہم صبح و شام کیا کرتے ہیں، ارے نام لے لے کہ محمد کا دیا کرتے ہیں، نام لے لے کہ محمد کا دیا کرتے ہیں۔ آئیے اسی محبوب رب العالمین کی تعریف کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے برادر عزیز وسیع اللسان خوش رحمان ثنا خان جناب محترم عمران شاکر صاحب سے آپ تشریف لائے اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیے، سارے احباب پڑھیے، بڑی بارونق محفل سجی ہے، درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
سے برا ہو نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، اور میری زندگی مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، مکھ چند بدر شاشانی کالی زلف تے اکھ مستانی، مکھ چند بدر شاشانی کالی متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمور اکھیں ہمت بھریاں، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخیاں کتنے جا لڑیاں، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، مل کے پڑھیں سب کی حاضری ہو جائے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی
کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدے حضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدے حضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اور پڑھتا ہے سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی محترم عمران شاکر صاحب نے شاعر اسلام عالمی شہرت یافتہ شاعر الحاج حالت محمود خالد نقشبندی کا کلام پیش کیا۔ خالد صاحب کا کلام نعت خوانوں نے پڑھا، قوال حضرات نے پڑھا، بڑی ذوق سے پڑھا، بڑا اعلیٰ کلام، تین مجموعہ کلام ہے جنہیں کہتے ہیں نا تینوں ہی سپر ہیں۔ خالد صاحب کہتے ہیں بنا عشق نہ منظر ہاتھ آوے، بنا عشق نہ بڑھنیاں بات آوے، سبحان اللہ، بنا عشق نہ منظر ہاتھ آوے، بنا عشق نہ بڑھنیاں بات آوے، جے عشق نہیں کملی والے دا مقبول نہ بام صلاتا ہے، میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں کی نظر کرا، سونیا میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں کی نظر کرا، مجبور ہوں میری چولی وچ بس ہنوالیاں سوغاتا ہے۔ اور یہ بات سنیے کیسا کمال ہے کہ اسی پاک کرن تو رکدے نہیں، وہ معاف کرن تو رکدے نہیں، اسی پاک کرن تو رکدے نہیں، وہ معاف کرن تو رکدے نہیں۔ سرکار تو میں صدقے جاواں، سرکار دیا کیا باتاں نے، اج جاگر بہاد
یہ عشق نے کملی والے رات مقبول نہ مانگ صلاح ہے. میں شکیل صاحب کوئی نہیں تھوڑا ایک ساتھ کا تو دو یاد ہو گیا. شکیل صاحب سے بہتر آتا ہے لیکن میرا دن ٹھیک ہے. قاری صاحب ہوتا ہے تو لفظ پڑھ کے تو سنانا چاہتے ہیں ذرا کچھ تھوڑا جا ڈفرینٹ مزہ بھی ہونا چاہیے. تو میں اپنے برادر عزیز کو چلیں نئے رنگ میں دعوت ہے کہ ویسے تو مشکل خاک ہوں یکسر حقیر ہوں. ایسی ساری مٹی کا بنایا انسان ہے. ویسے تو مشکل خاک ہوں ایک مٹھ مٹی کا وہاں یکسر حقیر ہوں نسبت تیرے نام کے لیکن امیر ہوں. کٹ کر جہاں سے سایہ ملیل پا لیا اہل نظر کی آنکھ میں کتنا امیر ہوں. شہید مجھے حضور کی الفت پہ ناز ہے جبرن سفید پوش ہوں تبن فقیر. سفید پوش ہوں تبن فقیر ہوں. میں ملتمس نعت کو شاعر چونکہ مرزا نعیم بیگ صاحب بڑے ذوق والے ہیں. قاری صاحب کو میں بڑی دیر سے جانتا ہوں. ان کی بڑی درن نوازی بڑے عرصے سے محبت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ان سے ہے. تو یہ میں یوں کہہ لیں کہ آپ کے حلقے میں آپ کا ہی فخر پیش کر رہا ہوں. جناب محمد شکیل دنجوا صاحب اپنا لکھا ہوا کلام پیش کریں. میری ایک گزارش ہے بادشاہ علماء کرام تشریف فرما ہے. اللہ کے گھر میں ویسے بھی جھوٹ کا مزاج نہیں ہے تو ماشاءاللہ بٹ صاحب جیسے بندے کے لیے تو آپ ضرور چیز لکھوائیں. یہ بڑے خدمت گار ہیں ساری زندگی ضرور کی مدر سرائی نہیں میں یہ کہتے ہیں اس کے لیے ضرور رکھوائیں کیونکہ پہلے تکلیف کا معاملہ ہے. تو باقی اگر ہم یہ کرسیاں مسجد میں حضور کی ثناخوانی کے لیے ہم کرسی میں بیٹھ جائیں گے نا تو ابھی جو حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑا میں نے دیکھا ہے محفل میں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایسے تکبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ اور علماء اور مفتیان کرام نیچے بیٹھے ہیں. اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے جیسی آپ کی اب تباہ ہو اس کے مطابق واٹ صاحب نے حکم فرمایا تو چند اشعار کہ کیوں دل میں دور رہنے کا خدشہ سمائے ہے. کیوں دل میں دور رہنے کا خدشہ سمائے ہے. ہر راہ گزر ہی شہر پیمبر کو جائے. ہر راہ گزر ہی شہر پیمبر کو جائے ہے. عشق صحابہ رحمت حق حسن کائنات. عشق صحابہ رحمت حق حسن کائنات. اے شہر مدینہ یہاں کیا کیا سمائے ہے. عشق صحابہ رحمت حق حسن کائنات. اے شہر مدینہ یہاں کیا کیا سمائے ہے. اور مولا کرم کہ میرے ایمان کی خیر ہو. مولا کرم کہ میرے ایمان کی خیر ہو. یہ دور دل سے یاد پیمبر بھلائے. یہ دور دل سے یاد پیمبر بھلائے ہے. اور کہتی ہے خاک بدر و احد اور کربلا. کہتی ہے خاک بدر و احد اور کربلا. دیکھو تو عشق مصطفیٰ کیا کیا کرائے ہے. کہتی ہے خاک بدر و احد اور کربلا. دیکھو تو عشق مصطفیٰ کیا کیا کرائے ہے. اور کیا معتبر سی شان ہے. کیا ہے تیرا وقار. کیا معتبر سی شان ہے. کیا ہے تیرا وقار. رب کریم بھی تیری قسمیں اٹھائے. تیری قسمیں اٹھائے ہے. اور شعر کہ اس سدرہ سے آگے تیرا آغاز سفر ہے. اس سدرہ سے آگے تیرا آغاز سفر ہے. جبریل بھی کھڑا جہاں سر کو جھکائے. جبریل بھی کھڑا جہاں سر کو جھکائے ہے. اور قرآن کا تو مرکز و محور میرا نبی. قرآن کا تو مرکز و محور میرا نبی. یہ واسطہ ہی اصل میں رب سے ملائے ہے. یہ واسطہ ہی اصل میں رب سے ملائے ہے. اور محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش. محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش. ہر امتی حساب سے نظریں چرائے ہے. محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش. ہر امتی حساب سے نظریں چرائے ہے. اور رب نے کیا ہے خلق تیرا نور. اب کوئی فرعون و ابو جہل اسے کیسے مٹائے. اور وہ جس کو دے امان
تو اسے بخش دے خدا، وہ جس کو دے امان تو اسے بخش دے خدا۔ اللہ کا قرآن تو مجدہ سنائے ہے، اللہ کا قرآن تو مجدہ سنائے ہے، اور ہر فرد کائنات سے بڑھ کر ہو ان سے پیار، ہر فرد کائنات سے بڑھ کر ہو ان سے پیار۔ ہے امتی وہی جو یہ رشتہ نبھائے، ہے امتی وہی جو یہ رشتہ نبھائے ہے۔ اور اے حبشہ کے بلال، اے پیکر وفا، اے حبشہ کے بلال، اے پیکر وفا، واہ تیرا نور سوز تو کیا جگمگائے، واہ تیرا نور سوز تو کیا جگمگائے ہے۔ لب پر درود ہے شکیل، آنکھیں ہیں اشک بار، اب بالیقین مجھے در طیبہ بلائے۔ میں اس محترم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ضرور نہیں کہ ہر بار شعر پڑھا جائے۔ قاری صاحب یہ میں حافظ محمد صابر صاحب بال والے اللہ رحمت، ان کا میں ایک تقریب کا مرکزی خیال رکھنا چاہتا ہوں 2-3 سینٹنس میں۔ حافظ صاحب عقیدت مند تھے، حضرت ابو علی صوفی برکت علی زندیانی فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عقیدت تھی۔ اور حافظ صاحب نے کہ لوگ وہ گواہ ہیں کہ حافظ صاحب اپنی زندگی میں لمحے گزارتے تھے، کوشش کرتے تھے عین سیرت مصطفیٰ کے۔ کہتے ہیں حافظ صاحب کے مجمع لگا ہوا تھا، حافظ صاحب درس دے رہے تھے، انہوں نے یہ روایت سنائی کہ آقا مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے غربت میں ایک عورت آئی جو غیر مسلم تھی، آداب دربار کے آداب نہیں جانتی تھی، چونکہ غیر مسلم تھی، اور پھر کام بھی تھوڑا سا ہٹ کے یعنی گندگی کا کرتی تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں پنجابی زبان کا سہارا نہیں دینا چاہتا۔ وہ آ کے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بلاتی بھی اسی طرح ہے کہ محمد میری ادھر آؤ۔ حضور صحابہ کے دربار سے اٹھ کے گئے، کہتے ہیں حضور کا قد اس سے دراز تھا، تو حضور جھک کے کان میں اس سے باتیں سن رہے تھے۔ جب میرے قریب آقا واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت تو مکے میں لڑکی کا کام کرتی ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، تو آپ سے ایسے باتیں کر رہی تھی ایسے آپ بڑی راز کی باتیں اس کی سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک جملہ کسی وقت انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے جو جملہ کہا، صحابہ سنو، ایک جملہ ہے، ذرا مجھے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے۔ میرے کریم آقا نے کہا صحابہ سنو، اگر میں بھی نہ اس کی سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ ہے بنیاد دین کی، یہ ہے بنیاد دین کی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج سکھ، یہودی اور ہندو ہر بات کو یہ تسلیم کر رہا ہے، یہ وہ ذات ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ اسی حال سے ان کی تعریف کے لیے میں ملتمس ہوں سید محمد عثمان شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ قاری محمد مظفر حسین طیب صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، آپ کی یاد میں آپ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت
صدیق دی بچے شور نہیں کرو بچے ادھر سارے ساتھ مل کے پڑھو سارے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نعرہ حیدری ڈبل آواز منقبت مل کے پڑھو کیونکہ جنہ دی منقبت پڑھ رہے ہیں مولا علی پاک دے بھی امام نے سمجھ آ گئی کوئی نہیں آئی شک تو نہیں کسی نے محبت کے نال پڑھنا ہے با آواز بلند پڑھنا ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی بڑا قابل توجہ شعر ہے سنو ارشاد ٹکیا ویڑے صدیق دے ارشاد ٹکیا ویڑے صدیق دے ارشاد ٹکیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہون
صدیق دی مل کے پڑھو کرنے آئے سے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی موضوع کے حوالے سے مانسبر حضور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں پیش کی ایک چھوٹی سی 2 ایوارڈ ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. میں خلیفہ مجاز آستانہ علی اشرف کو شریف جناب محترم المقام محمد شہزاد شفیق صاحب اور واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری طیب حسین مظفر صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ 2 تحفے ہیں، آپ دونوں حضرات تھوڑا سا رحمت فرمائیں. امام صاحب آپ بھی ساتھ ہو جائیں. کدھر ہے جی؟ میں مرزا نعیم بیگ صاحب سے درخواست کروں گا. یہ ہم نے محافل کے حوالے سے مجدد الفسانی اور یہ جو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے مختلف مساجد میں ہو رہی ہیں، تو یہ جو اس مسجد کے طرف سے جو میزبان تھے، میں جناب مرزا نعیم بیگ صاحب، آپ وہاں موجود نہیں تھے. ہماری مرکزی محفل دی ایجوکیٹرز میں ہوئی تھی 30 جنوری کو. وہاں ہم نے تقریباً ضلع وار سے علماء اور دیگر شاہان رسول کو پیش کی. تو یہ مرزا نعیم بیگ صاحب کو جناب تنویر حسین بھٹی صاحب، تنویر احمد بھٹی، یہ بھی آج کے رسول ہے، یہ ان کا تحفہ ہے بزم جمیل ضلع گجرات کی طرف سے، علماء نے شرف و شریف کی طرف سے. یہ محافل کے حوالے سے ان کا تعاون، ان کی مدد جو بزم جمیل کے ساتھ رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گی. بلا تاخیر میں دعوت سخن دے رہا ہوں اس حلقے کی نہیں بلکہ گجرات شہر کی جانی پہچانی شخصیت. ایک بڑا آسان جملہ ان کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. یہ میرا خیال ہے میرے ضلع میں واحد ہستی ہے، واحد معتبر اور مقبول شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھا. سبحان اللہ. یہ جملہ بڑا میں نے آسان سا کہا. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھنا. کوئی ممبر پہ بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے، کسی تخت پہ بیٹھ جائے تو پھر کھلانا ڈال دیتے ہیں نا، پھر وہ نئے نئے فیسز نکلتے ہیں. لیکن الحمدللہ آغاز سے لے کے آغاز سے پہلے بھی جب آپ کے مدرسے کا افتتاح ہوا تو میں آ کر بھی آپ کے ساتھ تھا. ایک خادم کی حیثیت سے میرے مرشد کریم تشریف لائے اور بڑے خوش ہوئے کہ قاری صاحب نے جس والہانہ انداز سے استقبال کیا، بچوں کو کھڑا کر کے آپ کو یاد آئی تو قصیدہ غلہ شریف بچوں نے پیش کیا اور میرے مرشد کریم بڑے خوش ہوئے، بچوں سے پیار کیا. یہ اس دن سے لے کے یہ ہستی فقط اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہے، وہ ہے نوکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ملتمس ہوں واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری مظفر حسین طیب دامت برکاتہ عالیہ، آپ اپنے افکار و خیالات سے مستفید فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الكریم الامین۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک میں شکر گزار ہوں اپنے نہایت ہی واجب الاحترام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عمر شریف صاحب، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ اس میں حاضر ہونا ہے، اور ہمارے پاس ماہر تعلیم صوفی باصفات عاشق رسول خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرف شریف جناب محمد شہزاد شفیق صاحب نقش بندی مجدی زین مجدہ، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا راضی ہے۔ میں نے ان کی ایک کیفیت وہ بھی دیکھی جب ماہر تعلیم تو تھے لیکن صرف سکولوں کی حد تک تھے۔ ایک بات میں آج کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی، آج تک کسی کے سامنے نہیں کی۔ ایک پروگرام تھا سکولوں کے حوالے سے، اس میں میاں عمران مسعود صاحب کو مدعو کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کوئی سونے کا گفٹ بھی ان کو پیش کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے اندر ان کی اسکول کی ایک چھوٹی سی بچی نے گانے پر کوئی ڈانس کیا تھا، اور اس وقت یہ پینٹ شرٹ کے کیفیت میں تھے، شاید آپ کو یاد ہو۔ میرا بڑا دل دکھا اس دن، یقین کریں میں آ کے میں نے بہت دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرما دیں۔ میں آج پہلی بار بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ پھر گجرات کی اس عظیم ہستی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ایسا پکڑا کہ زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا بندہ کون ہے، پھر وہ اپنی شان کے مطابق کام لیتا ہے۔ آج میں اتنا خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے امیر آدمی ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن ان کی کیفیت دیکھیں کیسی عاجزانہ کیفیت ہے، انداز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو والہانہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہو سکتا ہے باقی محبتوں میں وہ پیچھے رہ جائے، لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ ایک محبت کے اندر ساری محبتیں ہیں، نہ صرف سارے صحابہ کی محبت ہے۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق سے وہ محبت کرتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، آپ سے وہ محبت کرتا ہے جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، آپ سے وہ محبت کرتا ہے جو عثمان غنی سے محبت کرتا ہے، اور حقیقت میں حضرت علی سے وہی محبت کرتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے لوگوں کا عام فیصلہ ہونا کہ اس فیصلے کے اندر پہلا خلیفہ کون ہے، دوسرا خلیفہ کون ہے، تیسرے کون ہے۔ ایک ہے فطری اور قدرتی فیصلہ۔ فطری قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سب کے لیے اجل ہے، ایک حکم ہے، جس وقت اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے۔
اس فطری فیصلے کے مطابق 4 یاروں میں سے جس کا پہلے وصال ہونا تھا اللہ نے اس کو پہلے خلیفہ بنا دیا، جس کا اس کے بعد وصال ہونا تھا دوسرے نمبر پر ان کو خلیفہ بنا دیا، جن کا تیسرے نمبر پر تھا وہ تیسرے نمبر پہ خلیفہ بن گئے، اور جن کا وصال آخر میں تھا وہ چوتھے خلیفہ بن گئے، اور اگر چوتھے خلیفہ پہلے بن جاتے تو پہلوں کی باری کوئی نہیں۔ یہ ایک فطری فیصلہ ہے، یہ ایک قدرتی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگ محبوب بندے کو دل کے اندر ڈال دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سارے خلفاء کے خلیفہ ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت علی حضرت عثمان غنی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صاحب رسول یہ آپ کے القابات، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، اور جس صحابی کا قرآن نے ذکر کیا صحابی ہونے کی حیثیت سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صحابیت کا ذکر جو ہے ساری صحابی ہیں، پر اللہ نے صحابی ہونے کا جو اعلان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 4 خلفاء میں سے بیٹے سمجھ آئی بات؟ مجھے حکم ہے کہ بچوں کو بات سمجھائیے، اور میرا ویسے بھی یہ انداز ہے کہ بڑوں کو سنا رہا ہوں، سبق سنا رہا ہوں، اور بچوں کو بات سمجھا رہا ہوں۔ 4 خلفاء جو ہیں ان کی 2 کی شان یہ ہے کہ ان 2 کی صاحبزادیاں حضور کے گھر کے اندر، اور 2 بزرگ ایسے ہیں خلفاء کے جن کے گھر میں حضور کی صاحبزادیاں، 2 کی صاحبزادیاں حضور کے گھر، اور 2 ایسے ہیں کہ جن کے گھر حضور کی 2 صاحبزادیاں، اور جن کی صاحبزادیاں سرکار کے گھر کے اندر ہیں انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا جناب آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ہر بندے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، تو بندہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، جناب ایک کوٹھی ہے میری 2 ہو جائیں، 2 یا 3 ہو جائیں، دکان ایک اور بڑھ جائے، کوئی نہ کوئی خواہش تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پلاٹ بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علماء کی یہ ہوتی ہے کہ جناب بہت زیادہ لوگ حضور کے عاشق ہو جائیں، علماء اس لیے کام کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی خواہش کیا ہے؟ سنیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول نے کیا ارشاد فرمایا، اور میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، استعمال حضور اصلاح کو۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور اسلام پر خرچ کر دیے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسری خواہش سنیں، اور عاشق اپنا دل ٹھنڈا کرے، اور شاگ اپنا دل ٹھنڈا کرے، تو میں دوسری خواہش یہ ہے
کہ نظر صدیق اکبر کی ہو چہرہ مصطفیٰ، میں ہر وقت حضور کو دیکھتا رہوں. یہ دوسری خواہش. تیسری خواہش کہ بیٹی میری ہو سکون حضور اسلام والسلام کا ہو. خواہش دیکھ، عاشق رسول کی، فنا فی رسول کی خواہش دیکھ. اور کیسے فنا فی رسول؟ اللہ اکبر، کہ جب آپ کے وصال کا دن آیا تو عمر بھی حضور جتنی. حضور اسلام سے تقریباً 2.25 یا 2.5 سال آپ چھوٹے تھے، تو اتنے عرصے بعد آپ کا وصال ہوا، عمر بھی حضور جتنی. جب حضور اسلام کا وصال مبارک ہوا تو گھر کے اندر دیے میں تیل نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر بھی دیے کے اندر تیل کوئی نہیں تھا. اور کیفیت یہ تھی کہ حضور اسلام کے گھر کے اندر بھی کفن کا کپڑا کوئی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر بھی کفن کا کپڑا کوئی نہیں تھا. اور یہ وصیت کی گئی کہ میرے ان ہی کپڑوں کو دھو کے مجھے ان کے اندر ہی دفنا دیا جائے. کتنے بڑے خلافت رسول تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ عظیم ہستی ہے، عظیم ترین ہستی، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت میں لاکھوں سلام. افضل الخلق بعد الرسول، پوری جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے افضل ہے رسولوں. اس کے بعد کہ آپ کے اوپر صرف رسولوں کا درجہ ہے اور پوری کائنات کے اندر آپ سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت. اور آپ کی افضلیت آج لوگوں پر عیاں نہیں ہوئی. وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، حضور اسلام کے زمانہ حیات کے اندر بھی، حیات ظاہری جو ہے اس کے اندر بھی وہ جانتے تھے کہ حضور کے بعد یہی ہے، حضور کے بعد ان کا ہی مقام ہے. اس کی وجہ کیا کہ حضور اسلام اگر کسی اور جگہ پر چلے جاتے، نماز کا وقت ہو جاتا تو جماعت کے وقت ہر ایک کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پر ہوتی تھی. سب کو پتا تھا کہ اگر حضور نہیں ہے تو جماعت یہی کرے کہ حضور کے بعد ان کا ہی مقام ہے اور سارے متفق ہو کر ان کے پیچھے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے حضور اسلام کی غیر موجودگی میں جماعت کے لیے آپ کو کھڑا کیا جاتا. حضرت بلال آ جاتے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے، عرض کرتے حضور اٹھے اور جماعت کھڑائے. انہیں پتا تھا کہ ان کے بغیر کوئی اور جماعت نہیں کرے، حضور کے بعد ان کا مقام. ایک خاتون آتی ہے حضور اسلام کے پاس، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم فرمایا. تو وہ خاتون جو ہے وہ عرض کہتی ہے حضور میں اگر دوبارہ آؤں، اگر آپ اس وقت موجود نہ ہوں تو میں کس سے ملوں؟ فرمایا ابو بکر سے مل لینا. یہ حدیث بات ہے، اگر میں نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے مل لینا. عرض کی حضور اگر وہ بھی نہ ہو فرمایا عمر سے مل لینا. عرض کی حضور وہ بھی نہ ہو فرمایا عثمان سے مل لینا. یہ ڈیوٹیاں کس نے لگا دی؟ یہ درجے کس نے مقرر کیے؟ یہ اشارے کس نے کر دیے؟ یہ حضور اسلام نے کہا. اور سارے صحابہ میں سے قابل اعتماد اور کامل ایمان کس کا سمجھا جاتا تھا؟ نہ صرف دنیا میں بلکہ دونوں جہانوں میں. حضرت جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرماتا ہے. جب ہجرت کے لیے حکم آیا تو ساتھ ہی حضور اسلام نے پوچھا جبریل سے کہ ہجرت کے وقت میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو جبریل نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق ہوں. اس کٹھن مشکل سفر کے اندر کہ چاروں طرف دشمن ہیں اور قاتلانہ حملہ کے لیے سارے کھڑے ہیں اور اس وقت ہر طرح کی حفاظت ہے اور انتہائی اعتبار والا بندہ چاہیے،
جس کا ایمان بھی کامل ہو اور قابل اعتماد ہو، یہ کس نے منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جبریل اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جب جبریل اشارہ کر رہے ہیں تو کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تیار رہنا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ہمیں حکم دے دیا ہے کہ کسی وقت بھی جب حکم آئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر وہ رات آ گئی کہ جب دشمن ننگی تلواریں لیے حضور اسلام کے آستانہ ایریا کے ارد گرد کھڑے اور پکا منصوبہ آج، اور کافروں نے پکا ارادہ کر لیے اور مرنے جینے کی قسمیں کھا لی ہے کہ آج یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، اور بالکل پکا منصوبہ کر کے تو سرکار کے آستانہ ایریا کے ارد گرد ننگی تلواروں کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو آگاہ فرمایا، یا میرے محبوب یہ لوگ بھی کھڑے ہیں پر آپ ہجرت کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معتبر شخصیات کو منتخب کیا، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی کامل الایمان شخصیات، اور خطرہ اتنا زیادہ کہ جو ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہے، جو بستر پر لیٹا ہے وہ بھی خطرے پر، اور دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا علی آج تم میرے اس بستر پر سو گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چادر کے اندر کچھ ہے، تو یہ مجھے سمجھتے رہیں گے کہ میں ادھر ہی ہوں، تم یہاں سو جاؤ۔ اور ساتھ ہی اشارہ فرمایا کہ صبح کفار و مشرکین کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جاؤ، تم بھی مدینے آ جاؤ۔ آپ بتائیں کہ کافر مشرکین ننگی تلواریں لیے کرتے ہیں، اس بستر پر قاتلانہ حملہ ہے جس پر حضرت علی سوئے، اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ساری زندگی میں کبھی بے فکر ہو کر سوئے؟ فرمایا ہاں، جس رات ہجرت کی رات حضور نے مجھے اپنے بستر پر سلایا جب قاتلانہ حملہ ہونا تھا، اس سے زیادہ میں بے فکر کبھی بھی نہیں سویا۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیسے؟ تو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ صبح بھی ہونی ہے، مشرکین کو امانتیں بھی واپس کرنی ہے، اور مدینے بھی آنا ہے، اور مدینے آنے تک مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور ادھر جب حضور اسلام والسلام آپ نے مٹی اٹھائی، یاسین کی تلاوت کی، اس پر پھونک ماری، کافر پر پھینک دی، کافر غافل ہو گئے، اور ایسے غافل ہوئے کہ اس کھڑے کھڑے سو گئے۔ حضور اسلام والسلام علی الاعلان اونچی آواز سے یاسین پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو بتا دیا جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں۔ اور سید الانبیاء اپنے کاشانہ یکدس سے نکلتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا اشارہ کیا بزرگوں نے کہ کتنا وہ عجیب اور کتنا عظیم وہ سما ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر آپ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور رات کا وقت ہے۔ جو ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، کھٹکھٹایا، ایک دم دروازہ کھلا، حضرت ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو بکر سوئے ہی نہیں؟ عرض کی حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت کے اندر تم بھی میرے ساتھ ہوگے، میں سامان باندھ کے ساری رات دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، اس دن سے لے کے میں نے کبھی چار پائی پہ آرام نہیں کیا۔ یہ ہے صدیق اکبر، یہ ہے شان آپ کی کہ حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
اپنے پچھلے دروازے سے نکلے اور پھر غار ثور پر چڑھنا. اس پہاڑ پر چڑھنا ہے کہ 3 میل کی اونچائی ہے اور 3 میل اونچائی کا سفر ہے. اور نیچے کھڑے ہو کر دیکھے تو جہاں غار ہے وہاں بندہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے درمیان میں بندہ ہو تو پھر بھی نظر نہیں آتا. مجھے اللہ پاک توفیق عطا فرمائی کہ غار ثور کے اندر محفل میلاد کی اور 22-23 آدمی تھے اور وہاں پر چھوٹی سی ایک دکان تھی، وہاں سے ہم نے بسکٹ لیے، پانی لیا، اس کا لنگر بنا لیا اور تقسیم کر دیا. تو یہ اونچائی ہے 3 میل اونچائی. صرف اونچائی نہیں، پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، نوکیلے پتھر ہیں. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب دونوں جا رہے تو چال ہی بدل گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی چال ہی تبدیل ہو گئی. کبھی حضور کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں. فرمایا ابوبکر آج تمہاری چال بدل گئی، پہلے تم میرے آگے نہیں ہوتے تھے، اب آگے بھی ہوتے ہو، پیچھے بھی آتے ہو، دائیں بائیں. عرض کی حضور رستہ بتانے کے لیے، رستے کو اختیار کرنے کے لیے آگے بھی آ جاتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ تمنا یہ ہے کہ جدھر سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ابوبکر ادھر ہو جاتا ہے. جدھر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے ابوبکر ادھر آ جاتا ہے. یہی پیغام ہے امت مسلمہ کو کہ جہاں سے خطرہ محسوس ہو امت وہاں کھڑی ہو. جس جگہ سے حضور کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ آ جائے، کوئی ایسا سوراخ ہو، ایسا رستہ ہو، امت وہاں کھڑی ہو جائے اور اپنے جسموں کو کاٹ کاٹ کر دیوار بنا دے، دشمن کو حضور کی عزت کے پاس نہ آنے. یہ ابو بکر کا پیغام ہے، خاموش پیغام ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہی وہ چڑھائی شروع ہوئی اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا. اور روایت میں آتا ہے کندھوں پہ بٹھا لیے تو یہ تھک کے نہیں چل رہے تھے، بلکہ دوڑ کے چل رہے تھے. دوڑ کے چل رہے. اور پھر غار کے اندر وہ بھی ایک پیغام ہے بہت بڑا کہ آپ نے ہر وہ سوراخ بند کیا جہاں سے خطرہ تھا. سرکار کے لیے جہاں سے خطرہ تھا وہاں وہ سارے سوراخ بند کر دیے، اپنے مال کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کو بند کر دیا. اور جس سوراخ کے لیے مال نہیں بچا وہاں جان پیش کر دیا. مال اور جان دونوں چیزیں پیش کر دی. اور یہ ابو بکر صدیق کا قیامت تک کے لیے ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے. جس سوراخ سے عزت و ناموس کے لیے خطرہ ہو وہاں اپنی جان پیش کر کے اس سوراخ کو بند کر دے. اس دور کے اندر اگر ایک معذور آدمی عزت و ناموس کا محافظ بن جائے، اللہ اس سے عزت عطا فرما دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور سب سے پہلے محافظ تاجدار ختم نبوت، سب سے پہلے محافظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قیامت تک جو بھی عزت و ناموس پر پہرا دے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا متبع بن کر ان کی اتباع کے اندر کرے گا. سب سے پہلے محافظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر جب عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر تو سفارت کے لیے آئے. سرکار عمرہ کے لیے تشریف لائے، 1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں تقریباً. کفار مشرکین نے روک دیا کہ آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے. بظاہر یہ ایک فیصلہ ایسا تھا کہ کفار کی بات مانی جا رہی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ بہت بڑی فتح ہے، اس لیے بہت بڑی فتح ہے کہ اس موقع پر کفار و مشرکین نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا. پہلے وہ سمجھتے کہ یہ قوم ہی نہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. تو ایک قوم کی حیثیت سے
یہ دو قومی نظریہ ہے اس وقت کا، جو آج بھی دو قومی نظریے پر پاکستان بنا ہوا ہے۔ جو آج کے دو قومی نظریے پر یقین نہیں رکھتا اور اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو بھی نہیں مانتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر اور مسلمان دونوں ایک ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے۔ عروہ بن مسعود جو ہے اس وقت کافر، تو وہ آ کر اپنے انداز سے بات کرنے سے بہت بڑے رئیس تھے اور سفیر بھی تھے۔ جب بڑے اپنے انداز سے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ فرمایا، امسس بزر اللہ۔ اس کا ترجمہ میں نہیں بتاتا اس وقت، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھ لینا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انتہائی سخت لفظ بولا اس کے لیے، اتنا سخت لفظ بولا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، انتہا درجے کا لفظ، اس کا سارا رو بھی ختم ہو گیا، اس کا دبدبہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر وہ کہنے یہ لگا کہ حضور یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں، کسی کے بدن پر قمیض نہیں، کسی کے سر پر امامہ کوئی نہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ تو بھوکے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لفظ بولا، فرمایا ارے تو ہمارے لیے یہ لفظ بول رہا ہے کہ ہم چھوڑ جائیں گے؟ ہم حضور کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دوسرا مغیرہ جو تھا وہ عروہ بن مسعود کا بھتیجا لگتا ہے۔ تو عروہ بن مسعود جو تھے وہ منت سماج پر اتر آئے، تو سرکار کی دار شریف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، منت کرتے، سفارش کرتے کہ حضور مان جائیں، حضور مان جائیں۔ تو مغیرہ کہنے لگے کہ بے شک آپ منت کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر میں یہ گستاخی ہے۔ اپنا ہاتھ نیچے کر، تلوار کا دستہ مارا اور کہا کہ ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، اب اگر میرا ہاتھ اٹھا تو واپس نہیں آئے گا، کاٹ دیا۔ جب اس کیفیت کو دیکھا تو عروہ بن مسعود واپس آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ عروہ بن مسعود واپس آیا، رؤسائے مکہ کو اکٹھا کیا اور سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا میری بات غور سے سنو، بیٹے بات سنو، پیار نہ رکھو، دوبارہ اندر نہ آنا۔ تو عروہ بن مسعود نے سب کو اکٹھا کیا، سنیں صحابہ کرام کا ادب احترام، یہ بات ہے، ہو سکتا ہے پوری تقریر میں یہی پیغام ہو جو میں آپ بات کرنے لگا۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں بات یہ ہے، میں روم کے دربار کے اندر گیا، میں ایران کے دربار میں گیا، میں شام کے دربار میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا۔ اس وقت کی یہ سپر طاقتیں تھیں، ایران اور روم، یہ سپر طاقتیں تھیں اس وقت کی۔ میں نے ان درباروں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، وزیروں کو دیکھا۔ اس نے کہا لات و منات، عزا و ہبل کی قسم، جتنا ادب و احترام محمد عربی کا غلام کرتے ہیں، کسی دربار کے اندر کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن اپنے منہ سے جدا کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے۔ صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا کسی گیلے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مارتا۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ پانی کا زمین پر نہیں گرتا، اس ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے صحابہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ کوشش لڑائی کی حد تک پہنچ جائے گی، اس طرح وہ وضو کا استعمال شدہ پانی جو ہے لینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے جید صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بن عفان بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سنے بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی معمولی کام کے لیے اشارہ کرتے ہیں، معمولی کام کے لیے، چھوٹے سے کام کے لیے، تو اس کے لیے کوئی بچہ نہیں اٹھتا، جید صحابہ کرام دوڑ کے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام دوڑ کے چلے جاتے ہیں اس معمولی کام کرنے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ عالم ہے
کہ آپ اشارہ کرتے ہیں، آپ کی انگلی کا اشارہ اگر پوری طرح ادھر نہیں ہوتا صحابہ کرام دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اطاعت و فرمانبرداری کیجیے آپ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اسلام والسلام خطاب فرماتے ہیں، جب کوئی حکم فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام ساری باتیں چھوڑ کر حضور اسلام والسلام کے ایک ایک لفظ کو بغور سنتے ہیں. اور اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسموں کے اندر جان ہی کوئی نہیں رہی. اس طرح باعدت کھڑے ہو جاتے ہیں اور باغ بیٹھ جاتے ہیں اور حضور اسلام والسلام کا خطاب سنتے ہیں. پھر سننے کے بعد اسی وقت عمل شروع کر دیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ جب حضور اسلام سے کوئی غلام بات کرتا ہے، یہ ہے وہ چیز لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس پر عمل کرتے ہوئے کہ جب کوئی صحابی حضور سے بات کرتے ہیں تو اس نیاز مندی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے، نظریں جھکا کے اور آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عام شخص سے بات نہیں کی جا رہی، اللہ کے نبی سے بات. یہی نشان ہے. تو پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محمد عربی کی جو میں ان کے غلاموں کی جو میں کیفیت دے کر آیا ہوں، وہ کٹ کٹ کے اپنی جسموں کے انبار لگا دیں گے اور دیوار بنا دیں گے. تمہیں سرکار تک جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اپنی ہر چیز حضور پر قربان کر دیں گے، پر تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آج کے بعد یہ خیالات چھوڑ دو. یہ اس نے بات. یہ ہے وہ سبق جس سبق کے لیے ہم سارے حاضر ہوئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں حضور اسلام والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اسلام کی خدمت کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکایا ہو. جس نے بھی کوئی احسان کیا اس کا بدلہ میں نے دے دیا ہے. اب اسلام پر کسی کا کوئی احسان نہیں. اگر احسان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا احسان ہے اور وہ قیامت تک احسان ہے، اور اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو انہیں اس کا بدلہ عطا فرما. بتائیں قیامت آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں ہے. تو ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق کا احسان ہم پر ہے کہ نہیں؟ کوئی گردن مسلمان کی ایسی ہے جو صاحب ایمان ہو اور اس پر احسان ابوبکر نہ ہو؟ کوئی بندہ ایسا نہیں جس پر ابوبکر کا احسان ہے اس کی گردن ان کے حضور جھکی ہوئی ہے، اور جو بدبخت ہے وہ بکواس کر رہا ہے. پھر رسول اس انداز کے اللہ اکبر کہ جب آخری وقت آیا، مثال کا وقت آیا، تو آپ نے ایک وصیت کی. وہ ایک وصیت بھی ہے اور بہت بڑا عقیدہ بھی ہے اور بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ جب جنازہ ہو جائے تو جنازے کے بعد میرے جسم کو، میری میت کو حضور اسلام والسلام کے در انور کے سامنے لے جائے اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں مؤدب عرض کرنا حضور ابو بکر آیا ہے، حضور ابو بکر آیا ہے. اس وقت جب حضور کا مزار بنا ہوگا، جب حضور اسلام والسلام اپنے مزار کے اندر تشریف فرما ہے، جب اپنے اصلی محل کے اندر تشریف فرما ہے، اس وقت ابو بکر کا جا کے پیغام دینا کہ ابو بکر آیا، حضور ابو بکر آیا. ایسی بات جو آج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا اور قیامت تک امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اپنے مزار کے اندر زندہ. اگر تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو ایسی بات ہو سکتی. اگر پھر دیکھیں آپ انجام سے بھی باخبر تھے کہ انجام کیا ہے. صرف عرض نہیں، انجام سے بھی باخبر ہے. جا کے عرض کرو کہ ابو بکر آئے.
اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے روضہ پاک کے اندر دفنا دینا، اگر روزہ اور دروازہ خود بخود نہ کھلے تو وہ جنت بقیع کے اندر دفنا دینا۔ اگر دروازہ خود بخود کھلے تو کون کھول رہا ہے؟ بتائیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے خود کھول رہا ہے تو کون کھول رہا ہے؟ سرکار خود بلا رہے ہیں، سرکار خود بلا رہے ہیں۔ نہ صرف دروازہ کھلا، دروازہ بھی کھلا، آواز آئی یار کو یار کے ساتھ۔ یہ ہے خدا فی رسول، اور عقیدہ دے گی امت کو بہت بڑا کہ جب تم نماز کے اندر کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ تم ہر نماز میں پڑھتے ہو تو پھر عقیدہ بھی یہی رکھو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ یہ آج کا عقیدہ نہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ ایک اور بات ہے، میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایک نعرے کے اندر تھوڑی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ تبدیلی کا دور بھی ہے، چلو ہم اس طرح کر لیتے ہیں، گلی گلی نگر نگر۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر عمر عمر، گلی گلی نگر 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 گلی گلی غنی غنی علی علی۔ چاروں یار آگے نا، چاروں گلی گلی نگر نگر ابو بکر عمر عمر، نگر نگر گلی گلی غنی غنی علی علی۔ چاروں کا ذکر ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہو، اب آپ نعرہ لگائیں گلی گلی نگر 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 گلی گلی۔ ایک تو نعرہ یہ ٹھیک ہو گیا، ان میں چاروں کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بڑی مشہور روایت ہے جس میں حضور اسلام کی بارگاہ عالیہ میں جب غزوہ تبوک کے لیے سامان پیش کیا گیا تو اس وقت جب آپ نے سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ گئے، گھر میں کیا چھوڑا؟ اور آپ نے بڑا تاریخی وہ جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ آج جو نظارہ لگتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ رسول پاک کے مقابلے میں نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ حضور کے مقابلے میں لگایا جا رہا ہے، اللہ کی محبت میں نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت میں کوئی نعرہ نہیں کہ میرے لیے اللہ ہی، جو ہی ہے نا یہ ثابت کر رہا ہے کہ مقابلہ پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نعرہ صحابہ کا نعرہ نہیں، صحابہ کا نعرہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا، یہ صحابہ کا نعرہ، یہ حضور نے پسند کیا، جی یہ حضور نے پسند کیا، جو حضور نے پسند کیا وہ اللہ نے پسند کیا، ٹھیک ہے؟ یہ پسندیدہ نعرہ ہے، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لفظ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں عمر صاحب بات سمیٹنے پر، جب ہجرت کے وقت سرکار تشریف لائے مدینہ شریف، اس جگہ پر ٹھہرے کہ جہاں آج مسجد قباء شریف ہے، تو وہاں وفد ملنے کے لیے آتے تھے، تو وہ پہلی ملاقات سرکار کے ساتھ ہوتی ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، تو کچھ لوگ سمجھتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہ رہ کے انوار و تجلیات کا یہ عالم تھا کہ آپ بڑے حسین و جمیل ہو گئے تھے، آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا اور بڑا خوبصورت آپ کا چہرہ مبارک تھا، اور لوگ بعض بات دیکھتے تو ان کو حضور اسلام سمجھ لیتے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کے نبی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں کا میرے بارے میں خیال ہے، آپ نے چادر اٹھائی اور حضور اسلام پر تان کر کھڑے ہو گئے، پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے، غلام ہوں، میں غلام ہوں اور یہ
یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی کسی کے ذہن کے اندر ایسی بات آئے. اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کر چادر تان کر کھڑے ہو گئے. پتہ چل جائے کہ حضور ہم سب کے آقا ہیں, ہم ان سب کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ماشاء اللہ محمد شہزاد شفیق صاحب کا جو مشن ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میری درخواست ہے کہ میرے لیے بھی آپ دعا فرمایا کریں کہ آپ بہت